آقا امام زمان ایسا نہیں کہ یہاں نہ ہو، جزیرۃ الخضرا میں ہو، ٹرائنگل میں ہو یا کسی غار میں. ہمارے آقا امام زمان نہ کسی غار میں ہے نہ کسی ٹرائنگل میں. ہمارے امام زمان اسی معاشرے میں ہے، ہماری طرح زندگی گزار رہے ہیں، سردی گرمی میں، بہار و خزاں میں ہماری طرح. غیبت کا معنی یہ نہیں کہ آقا یہاں نہیں ہے، یہیں پر ہے. غیبت کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ آقا امام زمان کہیں موجود ہے اور ہمیں نظر نہیں آتے، ایسا بھی نہیں ہے. آقا امام زمان نظر بھی آ جاتے ہیں، سب دیکھ سکتے ہیں آقا امام زمان کو. احادیث میں آیا ہے کہ لوگ انہیں دیکھتے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ لوگوں کو پہچانتے بھی ہیں، مگر لوگ انہیں نہیں پہچانتے. غیبت کا معنی صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ آقا امام زمان کو دیکھنے کے باوجود، ان کے ساتھ گفتگو کر سکنے کے باوجود، ان کے پاس بیٹھنے کے باوجود بھی آپ نہیں پہچان سکتے کہ آقا امام زمان. غیبت یہی ہے. ممکن ہے آپ کے گھر میں آئے ہوں، ممکن ہے آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوں، کسی کی بھی شکل میں، کسی مومن کی شکل میں جو ہے کہیں بھی آقا امام زمان ہو سکتے ہیں. غیبت کا معنی یہ ہے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہماری طرح زندگی گزارتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، بازاروں میں آتے، صرف باقی علیمہ زندگی گزارتے تھے. صرف ایک پردہ ہے، وہ پردہ یہ ہے کہ ہم پہچان نہیں سکتے شخص آقا امام زمان کو کہ یہی ہستی آقا امام زمان کی ہے، یہ نہیں معلوم. صرف یہی ہے، نہ کہ غائب ہے تو کہیں دور ہے، یہاں پہ نہیں ہے. ہر دن، ہر وقت، ہر جگہ ہم سب آقا امام زمان کی نگاہوں کے سامنے ہیں. ہر جمعہ، جمعرات یا منگل کو عصر کے وقت ہمارے اعمال نامے پیش ہوتے آقا امام زمان کے پاس. یہ بھی میں ہر سال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، پیش ہوتے ہیں. ایک ایک صفحہ آقا امام زمان چیک کرتے ہیں، ایک ایک عمل کہ آج اس شخص نے کیا کیا ہے. فجر کی نماز ادا ہوئی ہے، قضا ہوئی ہے، نیند میں پڑھی ہے، بیداری میں پڑھی ہے، نماز کے بعد سویا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، اس کے بعد ناشتہ کیا، کہاں چلا گیا، وہ اپنے کاروبار میں دھوکہ دیا ہے یا جائز ناجائز کا خیال رکھا وغیرہ وغیرہ. تا شام تک تمام اعمال ہمارے چیک ہوتے ہیں، تمام اعمال آقا امام زمان کی نگاہوں سے گزر جاتے. اب نہیں معلوم کہ جب ہمارے گناہ پیش ہوتے ہیں، اس شخص نے اتنے جھوٹ بولے ہیں، اتنے دھوکے دیے ہیں، اتنے لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ کیا وغیرہ وغیرہ، اذیت و آزار. ہماری حدیثوں میں تو یہ ہے کہ آقا امیر المومنین کی حدیث ہے کہ جب تمہیں بخار ہو جاتا ہے، تمہارے بخار کی وجہ سے ہمیں بخار ہو جاتا ہے، سر میں درد ہمارا بھی ہو جاتا ہے، جب تم بیمار ہو جاتے ہو ہم بھی بیمار ہو جاتے ہیں. تو آقا امام زمان کیا حالت ہوتی ہوگی. ائمہ اس قدر مہربان ہوتے ہیں، وہ دعا بھی کرتے ہیں، مگر یہ کہ ہم اپنے رابطے قطع کریں ائمہ اطہار کے ساتھ ورنہ وہ آ جاتے ہیں. تو یہ زمینہ سازی ہے. آقا امام زمان کے جوان اس قدر آمادہ ہوں گے، یہ بھی میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ وہ جوان شاید ہمیں نظر نہ آئے، ایسے جوان ہوں گے جو اپنے گھروں میں نہیں سوئیں گے، گھروں کی چھتوں پہ سوئیں گے، تاکہ کہیں آقا امام زمان ظہور کریں اور آواز دے تو گھر میں شاید سننے میں دیر ہو جائے، چلنے میں دیر ہو جائے. ایسے جوان ہوں گے آمادہ، آقا امام زمان کی خدمت کے لیے ہوں گے، وہ چھتوں پہ سوئے ہوں گے. جب آقا امام زمان کا ظہور ہوگا تو یہ لوگ فوراً بیدار ہو جائیں گے اور چلیں گے آقا امام زمان کی طرح. صبح کو آقا امام زمان کی خدمت میں یہ لوگ مکے میں ہوں گے. اس قدر آمادگی چاہیے ہمیں. ہماری عزاداری، ہماری نمازیں، ہمارے جلوس، ہمارے سب کچھ اسی ظہور کے لیے ہونا چاہیے. آقا امام حسین نے اسی ظہور کے لیے یہ قربانیاں دی ہے تاکہ ہم گمراہ نہ ہو جائیں. اگر ہم یزیدیت میں گرفتار ہو جائیں تو ظہور سے ہم دور ہو جائیں گے، ہم ظہور کو نہیں پا سکیں گے. امام حسین نے کس لیے تو اپنی منزل وہ قرار دیں، نہ قبرستان. قبرستان آپ کے مردہ جسم کے لیے ایک عارضی ٹھکانہ ہے. آپ کی منزل قبرستان نہیں ہے، آپ کے مردہ جسم کے لیے ہے، وہ بھی عارضی. اگر آپ آقا امام زمان سے رابطہ رکھیں
تو یہ اسی جسم کو دوبارہ کام میں لائیں گے، خداوند متعال دوبارہ آپ کی روح کو اسی جسم میں ڈالیں گے، لائیں گے ظہور میں۔